अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक में हमारा इस दुनिया में भेजने का मकसद बैना बता दिया। राइट, कुरान में कोई चीज भी ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि यार मुझे समझ नहीं आ रही है। अमल करने की हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट है, कुछ ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी आपको शक। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने जब हमें इस दुनिया में भेजा, कोई भी रूह, बेशक वो मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं है, या कोई भी है, मैसेज एक ही है। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारा क्या मकसद बताया? आप में से किसी को याद है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया वो मा खलक़तु, नहीं पैदा किया मैंने अल इंस, इंसान को, वल जिन, और जिन्नात को, इल्ला होता है बड़ा जोर लगा के जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो तब हम जैसे हम कहेंगे कि पर ये बात ऐसे है, इल्ला लियाबुदून, मगर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मेरी इबादत करे। तो अब हम लोग क्या सोचें कि अच्छा मेरी जिंदगी का अल्लाह सुब्हान ताला ने तो ये मकसद बता दिया है, तो फिर मैं क्या सारा वक्त नमाज ही पढ़ती रहूं, सारा वक्त तस्बीह करती रहूं? ये तो समझ नहीं आई बात की, क्योंकि हमने इबादत का मकसद नहीं समझा। इबादत किससे है? अब्द से, आइन बादाल। अब्द कहते हैं गुलाम को। गुलाम कौन है? जो 24 घंटे अपने मालिक के हुक्म के अंदर होता है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक में हमें पूरी गाइडेंस दे दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहा कि अकीमुस्सला, तो हम नमाज जब पढ़ते हैं तो हम अल्लाह सुब्हान ताला का हुक्म मान रहे हैं, राइट। फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, राइट। तो इशारे, जैसे हम पार्टीज में कहते हैं देखा उसको, देख जरा वो क्या, ऐसे कर लेते हैं ना कभी गलती से, अल्लाह माफ करे। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि वो वाइल है। वाइल उस वादी को कहते हैं जो दोज़ख में जिससे पनाह मांगती है। वो आंख का इशारा सिर्फ करने पे अल्लाह सुब्हान ताला इतना बड़ी बात बता रहे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक में कहा झूठी बोलो, तो हम झूठी बोलते तो हम इबादत कर रहे होते हैं। फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक में कहा सूरत अल-राफ में कि ए नबी कुल, कह दीजिए, इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा, कि ए नबी इन लोगों से कह दो कि मैंने बेहयाई को हराम किया है। अब यूजुअली लोग क्या कहते हैं, यार हर चीज को हराम कहते हो तो क्या मतलब है, ये भी हराम वो भी हराम, तो किधर लिखा हुआ है? तो कुरान में आप सूरत अल-राफ की आयत नंबर 33 याद से घर जाके खोल के देखिएगा कि अल्लाह सुब्हान ताला ने उधर हराम का लफ्ज लिखा हुआ है कि मैंने बेहयाई को हराम कर दिया, जो तुम जाहिरी तौर पे करते हो या तुम छुप के भी करते हो। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमें अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि इबादत क्या है, कि अल्लाह के हर हुक्म पे समेना व अताना करना। अगर हम अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ठीक है जी चलो हमने कुछ मान लिया कुछ नहीं माना, तो उस वक्त क्या हुक्म है? तो सूरत अल-माइदा में पढ़ के देखेगा, अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं जो अपनी जिंदगी के फैसले अल्लाह के अहकामात के मुताबिक नहीं करते हैं वो काफिर हैं, वो फासिक हैं, वो मुनाफिक हैं, और वो फसाद करने वाले। मतलब इतना डर आता है, कहा किसको है? अहले किताब को कहा है, क्योंकि मुसलमान का तो ज़हन में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्लाह के अहकामात ही ना माने और अपनी मर्जी की जिंदगी जिए। जिंदगी अपनी मर्जी से तो नहीं जी सकती। फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक में फरमाया तुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, कि तुम किताब के कुछ हिस्से पे ईमान लाते हो और कुछ का इनकार कर देते हो। हम कहते हैं नहीं जी हमने तो इनकार नहीं किया। तो जब अमल नहीं किया तो इनकार ही करना हो जाता है ना। हमें जब ये पता होगा कि मैंने अल्लाह सुब्हान ताला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारी, मेरा मकसद ही ये है। अगर मैं नहीं गुजारी तो आखिरत में जाके अल्लाह सुब्हान ताला को मुझे जवाब देना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इब्ने आदम तुम अपना कदम अल्लाह सुब्हान ताला के सामने से नहीं उठा सकोगे जब तक तुम जवाब नहीं दोगे कि तुमने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी, पैसा कहाँ से कमाया, कहाँ लगाया, जवानी कहाँ गुजारी। आप लोग जब घर से निकलते हो डेफिनेटली तैयार होते हो, शीशे में देखते हो, हम तभी तैयार होके निकलते। कभी एक लुक लास्ट में निकलते वक्त अल्लाह से एक क्वेश्चन अपने आप से किया करो कि मैं जो घर से बाहर निकल रही हूँ जिस हालत में, क्या मेरे अल्लाह को ये हालत पसंद होगी? क्योंकि अगर आप इबादत में हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरत नूर में तो कह दिया ना कि अपनी ओढ़नी अपने सीनों पे डाल लो, हमने ओढ़नियां ही गायब कर दी। अब आप मार्केट में जाओ कपड़े लेने, ओढ़नियां मिलेगी नहीं, तो चलो ठीक है, वहां पे ओढ़नियां भी नहीं मिली थी। फिर सूरत अल-अहज़ाब में अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमा दिया कि युदनीना अलैहिन्ना जलाबिबिहिन, कि जब तुम घर से बाहर निकलते हो तो एक जलबाब अपने ऊपर डाल लो। लेकिन हमने शायद कसम खा ली है कि हमने अल्लाह का हुक्म कोई नहीं मानना, क्योंकि शैतान इतना पावरफुल है। दुनिया में हमें नजर आते हैं हर चीज, क्योंकि हमें अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में हर जगह वही चीज नजर आती है, तो अमल करना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो फिर क्या अल्लाह सुब्हान ताला को क़यामत के दिन जाके कोशिश करना चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। देखिए कुरान बैना है, कुरान बैना है। कुरान में
ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی. آج ماشاءاللہ یہ بچی ایک نئی زندگی میں جا رہی ہے، رائٹ. ایک نئے عہد کو، نکاح از اے عہد، ایک نئی زندگی میں ایک عہد کرنے جا رہی ہے. اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے رب سے بھی ایک عہد کیا ہے، رائٹ. سب سے پہلے ہم نے وعدہ الست کیا تھا جب ہماری روحیں تھی، تب ہم نے عہد کیا تھا کہ اللہ کی بات مانیں گے، رائٹ. وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے جب مسلمان، کیونکہ ہم تو پیدا مسلمان گھر میں ہوئے، تو ہم نے ایز سچ لا الہ الا اللہ پڑھا کوئی نہیں تھا، تو ہم نے بس سوچ لیا کہ ہم مسلمان ہیں، اب ہماری زندگی ہم جیسے بھی جئیں گے ہم اپنی طرح سے. کیونکہ میں کر کے رہی ہوں، میں اپنی زندگی کا سوچتی ہوں. جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھولا تھا تو میری زندگی کیا تھی؟ آئی واز ویری ہیپی. مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر جاتی ہوں، اگر میں پارٹیز میں جا رہی ہوں، میں جس بھی حال میں جا رہی ہوں، الحمدللہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر میں مہندیوں پہ جا کے جو ڈانس کر رہی ہوتی تھی، بچیاں سب سے اگلی لائن میں بیٹھ کے تالیاں بھی بجا رہی، واو ویری نائس ویری نائس، کوئی بات نہیں. پتہ ہی نہیں تھا کہ انما حرم ربی الفواحش بھی اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا جس وقت میں حرام کے زمرے میں آ رہی ہوں تو کیا فرشتے مجھ پہ رحمتیں بھیج رہے ہیں؟ وہ وقت میں میرے اوپر فرشتے کیا بھیج رہے ہیں؟ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں مصیبتوں میں ڈالوں، تمہارے اپنے اعمال کافی ہیں جو تمہیں مصیبتوں میں ڈال. ہم اپنے آپ کو پتہ ہے شیطان بھی ہمیں بہکا دیتا ہے، نہیں یہ آزمائش ہے، نکل جاؤ گے، اس پہ بھی آزمائش ہے، اس پہ بھی آزمائش ہے. یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتا کہ میرے اوپر جو مشکلیں آ رہی ہیں یہ میرے اپنے اعمال ہیں. اس وجہ سے اب جو لوگ میری عمر میں آ رہے ہیں انہیں یہ بات کا اچھے سے احساس ہوگا کہ کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہمیں احساس نہیں اتنا ہوتا، کیونکہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اسکول گئے، اسکول سے آگے کھانا کھلایا، سلا دیا، اٹھا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا. جب ایکچولی بچے پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری شادی کا مقصد کیا تھا. ایک ہم نے وہ عہد کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، رائٹ. اور شادی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں قرآن میں اس یونٹ پہ اتنا کام ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں اس یونٹ پہ بتایا ہوا ہے کہ شادی کیوں کر رہے ہیں. دو لڑکا ایک لڑکی کو جب ملایا جا رہا ہے تو ان کا مقصد کیا ہے یہ شادی کا، کہ ایک نئی نسل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملانا ہے، اس کا مقصد حیات بتانا ہے. جب ہمیں خود پتا ہوگا تب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے نا. ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے کہ الحمدللہ میرا بچے تو بہت اچھے. ہاں دنیاوی لحاظ سے ہم نے بڑے پیارے بچے پیدا کیے، جابز کے لحاظ سے دیکھو ایک سے ایک اچھی جابز ہیں، پیسے بنانے میں کامیاب ہیں. کیا ان کو آپ نے اللہ سے ملایا جس طرح سے اللہ نے ملانے کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ تم نے وہ حق ہی نہیں ادا کیا. کہ تم کر کیا رہے ہو کہ اپنے بچوں، کیا ہمارے بچے ایک دن اسکول نہیں جاتے ہمیں تکلیف ہوگی؟ ہوتی ہے نا. کیسے بتا سویا پڑا رہ گیا، بیٹا اسکول جانا ہے اٹھو. اور اگر ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے، ہمارے میں سے کتنوں کے دل پریشان ہوتے، نہیں میرا بچہ ماشاءاللہ ایک گریڈ سے کم آیا تو آیا کیوں؟ لیکن اللہ کے پاس کوئی گریڈ نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم نے نئی نسلیں تیار کرنی ہیں. اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا تو ہم اپنی نسلوں کو کیسے تیار کریں گے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اس یونٹ پہ میں بات کری تھی، ماشاءاللہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ ایک بڑی پیاری مجھے بات لگی، میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی وہ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور قیامت کے دن پکارا جائے گا اس عورت کو کہ 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہتی ہے وہ داخل ہو جائے. اور وہ عورت کون ہوگی؟ جو فرما بردار بیوی ہوگی. رائٹ فرما بردار بیوی ہوگی. اور نمبر 2 یہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہوگی اور پھر عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی. دیکھیے یہ بڑا الحمدللہ. اور 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی نمازیں جو ہے نا وہ سر سے اوپر نہیں جاتی. وہ نمازیں تو پڑھ رہے ہوں گے، کون ہے؟ نافرمان بیوی، رائٹ. اور پھر مومن کی سب سے بڑی نعمت جو ہے نا اس کی نیک بیوی ہے. اب میں یہاں پہ ایک بات یہ کہوں گی کہ کیونکہ دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جوڑے پہ نازل کرتے ہیں نا وہ ہے سکون اور مودہ. مودہ کہتے ہیں دلی محبت. تو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ روم میں ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کے معجزات ہے نا، کہ ایک نشانی یہ ہے لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ the moment بچی کا نکاح ہوتا ہے اور بچے کا نکاح ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے. کیونکہ سکون ایسی چیز ہے جو آپ بائی نہیں کر سکتے.
آپ کچھ بھی کر کے دیکھ لیں, یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو اس وقت فرشتے اللہ کی طرف سے سکون لے کے اترتے ہیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. دو اور چیزیں, مودہ کہتے ہیں دلی محبت, کیونکہ ایک بڑا خوبصورت احساس ہوتا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا, اب میں شادی شدہ ہو گئی ہوں, اب ہی از مائی ہسبینڈ. تو وہ جو مودہ کی فیلنگ ہے نا, وہ نکاح کے وقت ایک اسی وقت وہ فیلنگ بھی پیدا ہوتی ہے. اور پھر اللہ کی بے شمار رحمت, الحمدللہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ نکاح کے خطبے میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن میں سے جو آیات پک کی ہے نا, ان میں ایک ہی بات ہے, اور آج تک وہی خطبہ پڑھا جاتا ہے, خطبہ چینج نہیں ہوا جو رسول اللہ پڑھتے تھے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا بچوں. یہ جو نیا رشتہ تم نے قائم کرنے جا رہے ہو, تم اللہ سے ڈرتے رہنا, کیونکہ حقوق و فرائض کا معاملہ آ جاتا ہے. دیکھیں ایک نیا گھر, کیونکہ ابھی تو لڑکا ہے نہیں ہے نا, تو ہم اپنی بچی سے ہی بات کریں گے کہ ایک نئے گھر میں جب بچی جاتی ہے تو اس گھر میں اتنے سالوں 30-40 سال کی ایک اپنی رسومات, اپنے وے آف لائف, اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو جاتے ہی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بیٹا بدلنے کی کوشش نہ کرنا. ایسے نہیں کہ نہیں مجھے آئی ڈونٹ لائک دس, پہلے دیکھو اس گھر کو, دیکھو اس کو, چپ کر کے آبزرو کرو کہ ہر ایک کی عادتیں کیسی ہیں اور کس طرح سے رہنا. اب تو الحمدللہ کافی آسانیاں ہیں کہ بچے ویسے بھی علیحدہ رہتے ہیں, تو اس طرح کی وہ ٹف لائف جو ہماری زمانے میں ہوتی تھی وہ نہیں ہے. لیکن سٹل کیونکہ یہ دونوں رشتے قائم ہوتے ہیں, دونوں گھر آپس میں, اٹس ناٹ اونلی کہ لڑکا لڑکی ملتے ہیں, دو گھر آپس میں ملتے ہیں, تو ان گھروں میں سکون کیسے رہے گا. کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات کہ جب اس گھر کی کوئی بات باہر نہیں کرنا, اپنی مما سے نہیں کرنا, اپنی بہن سے نہیں کرنا, اور پہلے سے یہ عہد کرنا ہوتا ہے اپنے آپ سے. کیونکہ دیکھیں عورت, ہم میں سے ہر ایک نے جب اپنا گھر بنایا ہوتا ہے نا, ہم نے بالکل ایک مرغی کے بچے کی طرح نہیں, جیسے اپنے اندر چھپایا ہوتا ہے اس کی خامیاں, اس کی ماں کس لیول سے گزر رہی ہوتی ہے, لیکن وہ ان کو چھپا کے رکھتی ہے, دنیا سے کوئی بھی نہیں ظاہر کرتا نا. لیکن جب ایک نیا گھر آتا ہے, وہ لڑکا آئے یا لڑکی آئے, جیسے ان کے گھر میں تو خیر سے لڑکا بھی آئے گا, تو اس گھر کی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر سمجھدار بچی ہوگی نا, تو اس کو کبھی ایسے نہیں کہ ماما ادھر تو ایسے ہوتا ہے, ماما ان کی تو بیٹی ایسے تھی, ماما ان کا تو دماغ ایسا تھا. تو وہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں جب وہ گھر کی باتیں باہر نکلنی شروع ہوتی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو گھروں کو بنانا بہت سال لگ جاتا اور توڑنا بڑے آسان ہو, اور یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بچوں کی شادیوں کا مرحلہ آتا ہے, کیونکہ یہ آسان معاملہ نہیں ہے. شادی جو ہے سب ہیوج ذمہ داری, بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. پہلے ایک بچی کی اپنی زندگی ہوتی ہے, میرا گھر, میرا فون, میرا کمرہ, میرا ٹی وی, میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک دم سے ہر چیز میں شیئر کرنا ہو جاتا ہے. اس میں پھر بڑے حوصلے سے, بڑے صبر کے ساتھ, اور اس میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. سمجھدار مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچیوں کو جمانے میں شروع کا ٹائم ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے کہ آسانیاں جن کی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, لیکن زیادہ تر مشکل ہوتا ہے نیا گھر, نئے رشتے, نیا سارا کچھ. تو اس وقت ایک ماں کا جو فرض ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے بچی کو, شروع میں تو یہ کہ بیٹا مجھے کچھ نہ بتانا, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, ٹرائی ٹو ہینڈل یور سیلف, کیونکہ تم اب بڑی ہو, تم نے اتنے سال مجھے دیکھا ہے یہ سارا کچھ کرتے ہوئے, تو آسانیاں ہو جاتی. لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ شادی کی بنیادی چیز جو ہے نا وہ ٹرسٹ ہے. اگر ہم ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا تو بہت آسانی ہو جاتی. اگر ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا, تو شروع میں سے ٹرسٹ نہیں ہوگا, تو آگے رشتہ نبھنا مشکل ہو جاتا ہے. نمبر 2 یہ کہ ریسپیکٹ اتنی ضروری ہے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے آگے سے جواب تو دیا کوئی نہیں تھا, میں تو چپ تھی, لیکن آپ کی سر سے پاؤں تک باڈی لینگویج پکی بتا رہی ہوتی ہے کہ رکھ کے ایک ماروں گی, پیچھے ہٹ جاؤ. تو ایک اگلے بندے کو اگر خامد ہے تو ڈیفینیٹلی, بیوی ہے تو خامد کو اس کو رسپیکٹ دینا. اور اسپیشلی آدمی جو ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسے ہے, وہ قوام ہے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا نا کہ اس کو ایک درجہ فضیلت دی ہے, رائٹ. تو اس کی نیچر میں ہے. عورت از مور لو پیار کرنے والی, اور آدمی تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے, ایسی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں. آدمی کو اس کی جگہ پہ رکھنا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ خوش رہے گا اس معاملے میں, پتہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا چیز پسند ہے, کیا چیز پسند نہیں ہے, اس میں جو خامیاں ہیں ان کو کیسے دبانا ہے, اور اس کی اچھائیوں کو کیسے ایلیویٹ کرنا ہے. دونوں طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب پھر سب سے بڑی بات کیئر کرنا.
केयर में देखिए वही बात आ जाती है कि दो घर हैं, अलहदा से हैं, देखो इस चीज का ख्याल रखते। अल्लाह ने कोई दो इंसान एक जैसे नहीं बनाए, हमारे उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं है, दो डिफरेंट बिल्कुल स्पीशीज है, आदमी बिल्कुल डिफरेंट तरह का और औरत बिल्कुल, और अल्लाह ने बीच में देखिए मवद्दा भी डाल दिया, रहमत भी डाल दी। तो उसके साथ जब हमारी प्रायोरिटी अल्लाह सुब्हानहू तआला होंगे ना कि मेरा मकसद क्या, अल्लाह को जब आप सेंटर में रखोगे ना तो हर रिश्ता आसानी के साथ, मेरे अल्लाह का क्या हुक्म है इस रिश्ते के लिए, इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, तो आसानियां हो जाती हैं, बहुत आसानियां हो जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियां फरमाए। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम पाकिस्तान की बात करें या यहाँ की बात करें, हालात तो हर जगह पे एक जैसे हैं। अगली जिंदगी में जो हमारी बच्चे जा रहे हैं ना, अगर हमारे बच्चे कामयाब हो जाते हैं, अगर आप देखें दुनियावी लिहाज से कामयाब हो भी जाएंगे ना, अगर उनको आप दीन नहीं बताओगे, हर वो चीज, ईच एंड एवरी नेमत आपको जो अल्लाह ने अता की है उसके साथ हदायत का मैजिक स्टोन नहीं लगा तो वो आपके लिए अजाब बन जाएगी। ये याद रखिए, हर वो चीज, आपको पैसा अगर मैं दिया हुआ ना, अगर उसमें पैसे में हदायत मीन्स कि आपका हलाल का पैसा नहीं है, वो पैसा आपका ऐसे निकलता है कि जान भी लेके निकलता। अगर आपकी औलाद है, आपने दुनियादार बना दिया, आपने अल्लाह की पहचान नहीं दी है, जो आपको इसका जवाब तो देना है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला को। अगर आपने नहीं दिया, आपके दुनियादार बच्चे हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह के लिहाज से तो वो फेल हो जाएंगे ना, कि दीन दिया ही नहीं है तुम लोगों ने। हर वो नेमत को याद रखिएगा जो अल्लाह ने आपको जिंदगी से लेके आंखें, हाथ, पांव, चलना फिरना, बैठना, उठना, बात करना, हर नेमत अगर हदायत पे नहीं है तो आपके लिए वो अजाब बन जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बैना कुरान में बयान कर दिया हुआ है। हम फिर रोते हैं, फिर डिप्रेशन होता है। क्यों बड़ों को इतना डिप्रेशन में पड़े होते हैं? क्योंकि जब उनको एक्चुअली नजर आता है तो तकलीफ होती है। इतनी प्यारी एग्जाम्पल लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना खूबसूरती से बताया कि तुम एक दूसरे का लिबास हो, तुम कैसे एक दूसरे को ढांप लेते हो, उसकी खामियां तुम ढांपो, तुम्हारी खामियां वो ढांपेंगे। कुछ उधर से होता है, कुछ इधर से होता है, जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। तो ये पहला यूनिट होता है। अब देखिए जब हम स्कूल बनाते हैं तो कितना काम होता है कि आप बिल्डिंग पहले देखते हैं कौन सी होगी, फिर प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, टीचर्स रखते हैं, ट्रेनिंग हो रही है, ये वो। दिस इज एग्जैक्टली सेम थिंग कि एक स्कूल बन रहा है नई नस्ल के लिए, और अगर दोनों मियाँ बीवी में हार्मनी होगी, मोहब्बत होगी ना, तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली अच्छे निकल आएंगे, और जब वो अच्छे निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें सुकून होगा, आसान जिंदगी हो जाए। तो ये एक छोटा सा सबक था जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि हमारी जिंदगियों के मकसद सिर्फ बच्चों को दुनियादार बच्चे बनाना नहीं है। दुनियादार तो काफिर भी बनाते, बल्कि हमसे ज्यादा अच्छे बनाते, लेकिन हमने उनको अल्लाह से मिलाना है, उनको अल्लाह की बात बतानी है। और जब तक आपकी जिंदगी में कुरान नहीं खुलेगा ना, वल्लाही सब झूठ है। कुरान खोलें, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाके कोई बहाना नहीं होगा। जिंदगी बहुत छोटी है और बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाली है, और जैसे हमारी आंख बंद होगी, आखिरी सांस होगा, फरिश्तों ने तो आ जाना है हिसाब लेने। क़यामत तो बड़ी बात की बात है। जब हमारे पास आखिरी वक्त आता है तो क़यामत हमारी आ जाती है, कोई बहाना नहीं चलेगा। इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियां फरमाए और हमें जो मकसद है हमारी जिंदगी का उसकी समझ आए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके घर को रोशन करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नया घर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला जुबीन को सारे बच्चों की, इसके खावन की खुशियां नसीब करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी आंखों की ठंडक बना के रखे। शादी इज अ सबर एंड शुक्र, जो अल्लाह नेमतें देंगी उसमें शुक्र, और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कभी थोड़ा बहुत ऐसा होगा, और वो होता है सबके साथ। और जब ये पता चलता है ना, अच्छा सबके साथ होता है, तो सुकून हो जाता है, अच्छा ठीक है सारों के साथ हो रहा है, मैं अकेली नहीं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला जी खैर करेंगे। अब छोटी दोनों जॉब कर रहे हैं, लड़के लड़कियां, तो कहते हैं हम भी करके आए, वो भी करके आए, तो हम क्यों करें? देखिए ये कहते नहीं, तुम्हें इतना जरूरी है जितना तुम्हारा घर को सही करने का। देखिए वही बात है ना, प्रायोरिटी हमने खुद ही बदली है। हमें इसीलिए मैंने पहले बात की है कि हमारा मकसद क्या है। जिंदगी का मकसद तो नहीं चेंज होना ना, वो तो उधर का उधर है। अब आप उसके अराउंड कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपने अपना मकसद पूरा नहीं किया तो फिर आप फेल हो गए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब औलाद नाकाम होती है, देखिए आजकल, अब तो खैर टॉपिक हमारा दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन आजकल अब देखिए ड्रग्स कितनी आम है बच्चों में। और मैं क्योंकि कुरान से जुड़ी हुई हूँ, मेरे इतने लोगों से बात होती है, वल्लाही 99% जब मेरी बात होती है, माँ को पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, क्योंकि स्मोकलेस है, ना खुशबू है, ना धुआं है, ना कुछ है। अब पहले जमाने में तो कभी लड़कों का सुनते थे, लड़कियां सेम चीज है, और बच्चियां भी और बच्चे भी। माँ को सबसे आखिर में माँ को पता चलता है, घर वालों को, बाहर दुनिया को पहले पता चल जाता है।
और मैं अपने बच्चों से सारा ये कहती हूँ अल्लाह का वास्ते मेरी इज्जत रख लेना बेटा। आखिर में घर वालों को पता चलता है, बाहर तो सबको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। और फिर अगर एक दफा इन्वॉल्व हो जाए बच्चों को वापस खींचना बहुत मुश्किल है। तो आगे चैलेंजेस बहुत बड़े। हम पता है जब तक अल्लाह ना करे अराउंड बिल्कुल नहीं आती ना बात, तो हम कहते हैं अच्छा फलां का बच्चा, हाय फलां का बच्चा, वो पता ही नहीं होता कि अपने घरों में हमारे क्या हो। तो अल्लाह आसानियां करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह जी बरकतों वाली जिंदगियां रखे। जब माएँ समझदार होंगी तो आगे बहुत आसानियां हो जाती है, बहुत आसानी हो जाती है। और इंशाल्लाह ऐसी माँ की बच्ची है तो आसानियां तो अल्लाह इंशाल्लाह। फिर वही बात होती है ना कि जब पता होता है तो फिर आगे अपने बच्चों की तरबियत आसान हो जाती है। तो जिनको नहीं पता लगता, जब उनको एहसास होता है तो फिर टू लेट भी हो जाता है ना। तो क्या करें, कहते हैं चिलाकी करते हैं, समझते हैं अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, और उन लोग को जो ईमान लाए उनको धोखा दे रहे हैं। ये नहीं धोखा दे सकते, ये खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं, इनको शऊर नहीं है इस बात का। तो सारे का सारा मामला जो है ना वो सिर्फ हारमनी के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाहते दुनिया में फसाद हो जाएगा अगर हम अल्लाह की बात नहीं मानते। अगर कोई भी इंसान की बात भी आप करें ना तो इसीलिए फसाद क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हम अपने नफ्स की पूजा करना शुरू हो जाते हैं। हम जब अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो फिर हम अपने नफ्स की मानेंगे, या शैतान नफ्सी हो जाता है अगर दूसरी तरफ आप उस तरह से लेके जाते हैं, फिर वो हमें ख्वार करके रख देगा। फिर हमें नहीं एहसास होता कि किसी का हक मारना कितनी तकलीफ है। अब मैं मेरे बच्चे उनके लिए हम महल क्रिएट करते जाएंगे, लेकिन किसी का बच्चा भूखा सड़क पे आ जाए तो उसकी फीसें भी नहीं जा रही, कोई परवाह नहीं होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये जो बार बार आज भी देखेंगे जो ये बात है ना कि नहीं मानोगे तो फिर दोज़ख में जलोगे जाके, ताकि हम बाज आ जाए, ताकि दूसरों के हमें इस बात की समझ आ जाए कि एक जो दर्द उधर हो रहा है ना उस बंदे को मैं नहीं फील कर पा रही हूँ, वो दर्द का एहसास अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि वहां पे जो तकलीफ होगी वो नहीं बर्दाश्त कर सकोगे। दुनिया अमल की जगह है, वहां रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे कि एक दफा माफ कर दे, कोई माफी कोई नहीं होनी है। वहां पे जाके दुनिया में ना करो ऐसे। तो ये मामला है, बस इतना सा। अच्छा जी, अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आया नंबर 82 में, फ़इन तवल्लौ, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये मुंह मोड़ लेते हैं ना। अब देखिए इतनी बड़ी बात के बाद आप सोचिए कि अगर फिर भी कोई कहता है कि जी खैर है, अब मुझे कौन देख रहा है, मैं पैसों के मामले में तो मैं नहीं करने वाली हूँ, या ठीक है बस अब और क्या। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर ये फिर भी मुंह मोड़ लेते हैं, फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, कि नबी आपके बस काम ये है कि जो पैगाम मैं आपको दे रहा हूं उसको बैना बयान कर दो। अब ये देखिए जो दाइये दीन है ना, नंबर 1 ये कि दाइये दीन ने खुद आपने, ये मैं फॉर एग्जांपल दाइये दीन हूँ, मैं दीन का पैगाम देना चाह रही हूँ, मैंने चूज किया है ये रास्ता और अल्लाह से मदद मांगी है, ठीक है। अब मेरे पास चॉइस क्या है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन है मेरे पास है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो उसकी विरासत है, वो ये पढ़ा था ना कि नबी कोई विरासत नहीं छोड़ के जाते, वो इल्म है जिसको आगे हमने दूसरों तक पहुंचाना है। तो ये हम खुद चूज कर रहे हैं कि मुझे ये रास्ता चाहिए। अदरवाइज तो आप देखो वो जो हम पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि तुम में से खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, नहीं सॉरी ये तो तारीफ वाली थी ना, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि हर कोई जो भी मुसलमान है, हमारा मकसद क्या है, वो आया एकदम से मेरे ज़हन में आएगी, मैं फिर से आपको बताती हूँ कि तुम में से हर एक का मकसद क्या है कि नेकी की तलकीन करना और बुराई को रोकना वाली। मैंने 1000 दफा ये आया पढ़ी आप लोगों के सामने, लेकिन हम में से हर मुसलमान औरत मर्द बच्चा उसका काम ही ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि तुम में से तुम्हारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, कि तुमने अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है। अब अगर मैं उसको चूज करती हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मैंने अब ये रास्ता पिक कर लिया, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि फिर बलागुल मुबीन, उसको बैना बयान करना है। अब ये लपेट के आपने कई दफा देखा है कि बाज लोगों से आप कोई क्वेश्चन पूछे। एक दाइये दीन आए थे ह्यूस्टन में, तो उस काफी साल पहले की बात है, तो मैं गई, उस वक्त बड़ा शौक भी होता था, तो मैं उनको गई सुनने के लिए क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स थे। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था उस वक्त, तो उन्होंने इतना गोल जवाब दिया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आई कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा देखो इतने बड़ा टॉपिक था जिसके बारे में मैंने सवाल किया था और इतना गोल जवाब दे दिया। अच्छा जो नेक्स्ट टाइम आए तो फिर मैंने उसको मोर क्लियर करके कि वो कोई ऐसी बात ना कर सके, देन जाके उन्होंने इतनी जल्दी उसका जवाब दिया ताकि लोगों को हर्ट नहीं हो, शायद उनका ये मकसद होता है, या फिर वो क्राउड देख के इस तरह का जवाब देते हैं, आई हैव नो आइडिया। लेकिन आप ये देखिए
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. دیکھیں یہ کون سا دور تھا جب بھی یہ وہ دور تھا جس میں مسلمان کو مسلمان کہنے پہ بھی مشکل ہو رہا تھا. ادھر کوئی ہار نہیں بنائے جاتے تھے. آج اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہائے بڑا مشکل ہے کسی کو یہ کہنا، تو آپ وہ دور سوچا کریں، صحابہ کا سوچیں، تابعین کا سوچیں، تبا تابعین کا سوچیں کہ وہ بھی تو بیان کرتے تھے نا. اگر وہ دیکھیں ہم نے کئی دفعہ یہ بھی چلاکی ہو جاتی ہے کہ ہائے ہائے ابھی تو میں خود ہی ایسا نہیں ہوں تو میں پھر دوسروں کو کیا منع کروں. تو مسلمان ہو نا، تو کم از کم وہ ایک گناہ ہو رہا ہے کہ جس میں ہم فالو نہیں کر پا رہے اللہ کے احکامات کو اس طرح سے، تو دوسری پارٹ تو نہ چھوڑو. اس کو چھوڑتے ہو تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہو کہ کسی کو آپ حق کی بات بھی نہ کہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بلاغ مبین، کیونکہ آپ قرآن سننے والے ہیں، آپ قرآن پڑھاتے بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، آپ سیکھ بھی رہے ہیں، تو یہ والا سینٹنس جو ہے نا اس کو انڈر لائن کر کے رکھیں کہ اللہ کا حکم جو بھی ہے اس کو بینہ بیان کرنا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفون، وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرونہا، پھر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر الکافرون، پکے کافر. تو اب یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے. اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں دین کو اللہ کی نعمت لیتے ہیں نا، تو اب دیکھیں کہ مشرکین مکہ کے سامنے جب قرآن پیش کیا جا رہا تھا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو وہاں پہ یہود پہلے تھے، اور یہود تو اہل کتاب تھے، لوگ پہلے سمجھتے تھے یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں. آج ہم دیکھیں کہ ہمیں بینہ پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پھر بھی ہم نہیں کر رہے ہوتے. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا کمزوریاں ہیں؟ یہ نہیں سمجھ آتی. آپ اور میں دیکھیں، میں کتنی دفعہ میں اب جب درس بھی دینے کا بھی ہوتا ہے نا، شادیوں پہ جاتی ہوں، تو یوزلی میں ان کو کہتی ہوں کہ مجھے نہ بلاؤ. نمبر 1 یہ کہ مجھے ویسے بھی گھر سے پرمیشن نہیں ہوتی ہے ایسے، لیکن اگر جس شادی پہ میں نے خود جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ میں بول دیتی ہوں، لیکن میں پھر بینہ بولتی ہوں. میں ان کو یہ کہتی ہوں دیکھو خیر سے تم نے اتنے شوق سے شادی کا پہلا فنکشن رکھا کہ اللہ کی برکتیں نازل کرنے کے لیے نا، تو خدا کے لیے پھر ایسا نہ کرنا کہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے. یہ بیچارے معصوم بچے جو شادی کے ریلیشن میں جا رہے ہیں، پھر ہم ایسے فنکشن جو مہندیوں پہ ہم ڈانس اور گانے اور میوزک اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس سے کیا اللہ کی رحمتیں تو نازل نہیں ہوگی. لیکن آپ خود ہی سوچئے، میں اور آپ ہیں، ہم سے یہ کیوں نہیں چھٹ رہا؟ ہم نے خود پڑھا قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. پڑھا نا، بے شک تمہارے رب نے حرام کیا بے حیائی کو. پھر بھی نہیں سمجھ آتی ہے. کیوں نہیں آتی ہے؟ کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ اس رب کا ڈر نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے. پھر بھی ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور بچوں سے مجبور، خاون سے مجبور، فلاں سے مجبور، اس سے مجبور، اس سے مجبور. اور آخرت میں آپ پڑھیں گے آج انشاءاللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جا کے بہانے کریں گے تو پھر کیا ہوگا. اللہ اکبر. اچھا جی، اب آگے دیکھیے آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے مِن کُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت سے، شہیداً گواہ، ثم لا یوزنو، اور پھر نہ اجازت دی جائے گی للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا تھا، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی عذر قبول کیے جائیں گے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی یا رسول جس امت پہ آئے تھے نا، ان کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا. گواہیاں ہوں گی. ہم قیامت سوچتے ہیں نا پر سپرفیشل، پتہ نہیں اس دن کیا ہوگا، یہ تو غائب کی بات ہے. یہ دیکھیں غائب کے پردے کھل کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پہ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھا، پھر ہمیں بتایا تھا، ہے نا. یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں کہ اس دن کیا ہوگا. نبیوں کو لایا جائے گا، ان سے گواہیاں لی جائیں گی. نہ صرف نبیوں سے گواہیاں، آپ دیکھیں ہماری جلدیں گواہیاں دیں گی. قرآن میں پڑھا ہماری آنکھیں، یہ ہوا، یہ زمین، یہ جس پہ چل کے جاتے ہمارے پاؤں، ہماری ایک ایک عضو ہمارے لیے گواہیاں دے گا. اور سب سے بڑی گواہی ہمارے نبی کی ہوگی، گواہی کہ میری امت نے میری جو میں نے پیغام دیا تھا اس کو قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. حدیث یاد رکھیں وہ والی، کہ جس دن وہ حوض کوثر پہ ہم لوگ جائیں گے اور وہ رسول اللہ خوش ہوں گے دیکھ کے، تو فرشتے کچھ لوگوں کو، جو لوگ ایسے ہوں گے ان کو کہیں گے کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. تو رسول اللہ فرمائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، کیسے پہچانیں گے؟
ان کے وضو کے نشان، ان کے سجدے کے نشان سے وہ پہچانیں گے، کیونکہ وہ شائن کر رہے ہوں گے نا. تو رسول اللہ کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ بدعت کرتے تھے، انہوں نے آپ کے بعد نیا طریقہ دین میں استعمال کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو دور کرو. بتا تو دیا نا. اب یہ کوئی اچانک تو چیز ہونی کوئی نہیں ہے کہ اچھا ہمیں تو پہلے پتا نہیں تھا، پہلے بتایا جاتا. میں صرف یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں میں اور آپ فار ایگزامپل ہم کئی دفعہ نہیں پتا چلتا، ہمیں لگتا ہے کہ اتنے بڑے اسلام فالو کرنے والے اتنے نیک لوگ ہیں، اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو کیا ان کو نہیں پتا ہوگا؟ تو کوئی چیز جب آپ خود قرآن پڑھو گے، خود جاننا شروع کرو گے نا، آنیسٹلی آپ لوگوں کا دل گواہیاں دے گا. اور جہاں تھوڑا سا بھی کھٹکا ہو نا، آپ کو لگے کہ شاید یہ ثواب کا کام ہوگا، کروں کہ نہ کروں، وہ پڑھا تھا تو اس میں تو ایسا تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں تو دین میں نئی چیزیں ہیں، تو میں کروں کہ نہ کروں. تو نہ ہی کرو، کیونکہ اگر کیا تو چلو ثواب تو ہے، لیکن اگر وہ چیز نہ ہوئی تو گناہ برداشت کر سکو گے. ثواب کے لیے تو اور بھی کروڑوں چیزیں ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. صرف میں کہتی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جو دعائیں بتائیں، جو کرنے کو کہا، جو قرآن سے سمجھ آتی ہے، ہم صرف وہ بھی عمل کر لیں. ہمیں ایک زندگی کافی نہیں ہے وہ عمل کرنے کے لیے، تو نئی چیزیں کہاں سے کریں گے ہم لوگ؟ اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى، اور جب دیکھیں گے الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، اور ان سے نہیں کم کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اور جس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب کن لوگوں کو کہا تھا؟ جو لوگوں نے دنیا میں ظلم کرتے رہے ہیں نا، ظلم ہر لیول. ظلم کو آپ اگر آسانی سے اس طرح سے سمجھ لیں کہ جو چیز جہاں پہ رکھنے کا حق ہے نا، ہم وہاں سے ہٹا دیں اس چیز کو، تو وہ اس چیز کا حق مارنا ظلم ہو جاتا ہے. اگر آپ اس طرح سے شرک، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو، اس کی صفات میں کسی اور کو شرک بنانا. اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے لوگو تم اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہو، اپنے پیسے کو خدا بنا لیتے ہو. ظلم ہر جگہ پہ. آپ خود سے امیجن کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ گئے تھے تو آ کے کیا کہا تھا؟ لوگو انذرتکم، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. انذرتکم النار، اے لوگوں میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں. لوگوں آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر اس آگ سے بچنا پڑے، کیونکہ وہ دیکھ آئے تھے. اور دوزخ کی آگ جو ہے نا، وہ دنیا کی آگ سے 69 ڈگری زیادہ ہے. اب اس کو جو حساب لگانے والے ہم تو بس پڑھ لیتے ہیں نا، تو پھر اس سے اللہ کرے ہمیں سبق حاصل ہو جائے. دنیا کی آگ میں آپ دیکھیے چھوٹی سی فنگر بھی آگ پہ لگتی ہے نا تو پورا دن جل رہی ہوتی ہے اس جگہ، اتنی سی بھی جل ہو جاتی ہے. اگر کھانا پکاتے وقت، روٹی پلٹتے وقت اس کی بھاپ ہی صرف لگ جاتی ہے. اور دنیا کی آگ کوئی چیختی چنگاڑتی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے. تو جہنم کی آگ، جو دنیا کی آگ ہے نا، انہوں نے کہا کہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار ہوتی ہے اس کے اگر ہیٹ آپ دیکھتے ہیں. لیکن جہنم کی آگ جو ہے وہ 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے. اس کے مطابق انہوں نے کہا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا تھا؟ میں نے اس لیے لکھا کہ میں آپ کے سامنے یہ پڑھوں تاکہ ہمیں سبق بس مل جائے انشاءاللہ. رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ وہ آگ ہے. وہاں آگ کا لباس ہے، وہاں آگ کا بستر ہے، وہاں آگ کے سائبان ہیں، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی بوجھل زنجیریں اور بیڑیاں ہیں، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ اور بچھو ہیں. آگ کو کانٹے دار تھور، وہاں پہ کھانے کو کانٹے دار تھور کا درخت ملے گا، کھولتا ہوا پانی ملے گا، بدبودار پیپ اور خون ملا ہوا ہوگا. سورۃ طور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو لوگو، یہ ہے وہ آگ. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے دنیا میں، کچھ نہیں ہونا، ایسے ہی ہمیں ڈراتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیے کہ سورۃ ملک ہم جو رات کو پڑھتے ہیں، آج میں نے کہا تھا نا کہ اس کے بارے میں بھی آئے گا کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جب اس کو وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب فرشتے جو ہے نا آگ میں پھینکیں گے تو وہ آگ کیسی ہوگی؟ سامعوا لہا شہیقا وہی تفور، تو وہ آگ چنگاڑ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، کہ وہ ایسا حال ہوگا کہ جیسے وہ پھٹ پڑے گی. غصے میں ہوتا ہے نا کہ جیسے چنگاڑ رہی ہوگی.
دنیا کی آگ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ لگے چنگاڑی ہے چیخ رہی ہے، وہ تو اتنے آرام سے پتا ہوتا ہے آگ ہے لگی ہوئی ہے کہیں پہ بھی. کبھی تو وہ اچھی والی آگ بھی ہوتی ہے جس پہ ہم ہاتھ بھی تاپ رہے ہوتے ہیں، کبھی کھانا پکا رہے ہوتے ہیں. قیامت کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ سورت ملک میں ایوری نائٹ ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم باز آ جائیں. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر. جب فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے نا تو پوچھیں گے بندوں سے. دیکھیں فرشتے جو ہے نا ان کے پاس کوئی ایموشنز نہیں ہوتے ہیں، کوئی ایموشنز نہیں ہوتے، وہ صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو حکم دیں گے گھسیٹ کے دوزخ میں لے کے جا رہے ہوں گے نا تو ساتھ حیرت سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا دنیا میں؟ قالو، تو وہ لوگ کہیں گے بلا، ہاں آیا تھا. قد جاءنا نذیر، کہ ڈرانے والا آیا تھا ہمارے پاس. فکذبنا فقلنا ما نزل اللہ من شیء، کہ ہم نے کہا ہم نے جھٹلا دیا اس کو اور ہم نے کیا کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کوئی نہیں کہا ہوا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا انسان اللہ نے پیدا کیا. آج میں نے آپ کو روٹ ورڈ بتائے ہیں نا اس کے، کہ اللہ نے بتا دیا کہ ادھر وہ یہ کہے گا کہ کوئی نکالو بلا کا جانا نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تو ہم نے جھٹلا دیا اس کو. تو ہم نے وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نکرا، اللہ نے کچھ نازل ایسا نہیں کیا ہوا. آج کہتے ہیں لوگ کہ مت ڈراؤ ہمیں، کوئی نہیں، ایسی بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کہی ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا فی اصحاب السعیر. اور وہ یہ کہیں گے کاش کہ ہم دنیا میں سننے والے ہوتے اور ہم عمل کرنے والے ہوتے تو آج ہم دوزخ والے نہ ہوتے. اللہ. سورۃ قاریہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ لوگ ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال بھاری ہوگا تو وہ جنت میں جائیں گے، جن کا کم ہوگا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا نا وَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کی ماں، امہ ماں کو کہتے ہیں، ماں گود میں لیتی ہے بچوں کو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وہاں پہ ان کی ماں جو ہے، میں آپ کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ جہنم ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اے لوگو تمہیں کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا ہے. یہ حاویہ جو ہے نا جہنم کا ایک نام ہے. نارٌ حامیہ، یہ ایسی آگ ہے جو دہکتی ہوئی ہوگی. اللہ. اب میں نے اس کے بارے میں نا آنیسٹلی بولتے جاؤ تو کم نہیں ہوگا، قرآن پاک بھرا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں فرمایا کہ جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. سورۃ مومنین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا کر ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. سورۃ اعلیٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی اور نہ ہی وہ مرنے کے لیے چھوڑے گی. سورۃ ہمزہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں انکار کرنے والوں کو بند کر دیا جائے گا اور ان کے اوپر سے ان کے دروازے اوپر والے بھی بند کر دیے جائیں گے. آپ ذرا امیجن کریں جیسے پریشر کوکر ہو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں فرمایا تھا کہ جہنمیوں کو لوہے کی گردنوں اور لوہے کے گرزوں اور ہتھوڑوں کے ساتھ مارا جائے گا. مسلم کی حدیث میں ہے کہ جہنم میں ایک پتھر جب گرایا جاتا ہے نا، آپ دیکھیں اتنی بڑی جہنم ہوگی، ایک پتھر جب وہ آخر تک پہنچتا ہے نا تو 70 سال اس کو لگتے ہیں وہ آخر تک پہنچنے میں. اس کی بات ہو رہی ہے. اور جہاں پہ ہم جنت انشاءاللہ جی ساتھ ہی آنیسٹلی جنت کا بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہوگا. اللہ سے دعا مانگے کہ یا پاک پروردگار جب ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہمارے عمل ایسے ہو جائے، کیونکہ دیکھیے ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل میں اتنی بڑی نیکیاں. اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی اللہ کی تعریف الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، اور کتنی نیکیوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہوتا ہے کہ یہ ایک دفعہ کہنے سے اتنی نیکیاں ملیں گی. بعض کلمات ایسے ہیں کہ ایک دفعہ بولنے سے فرشتوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر میں اپنے بندے کو خود دوں گا. کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمدللہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں میں آپ لوگوں کو آتا ہی ہوگا تو اس کا آخر میں نے آپ کو بتا دیا ہے اللہم انی الکا. چلے کما ینبغی لجلال وجہک وہ ڈالو گے نا تو آپ کو پہلا والا بھی چھوٹا سا سینٹنس ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. تو چلیے جناب اب آگے آتے ہیں. آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 86 نہیں 85 میں وَإِذَا
یہ دیکھ لیا سوری، ہاں نہیں کم کرے گا ان سے، وہم ینظرون ولا ہم ینظرون، ہاں یہاں تک ہم نے کیا تھا، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَىٰ، اور جب دیکھیں گے الَّذِينَ أَشْرَكُوا، وہ لوگ جنہوں نے شرک بنائے ہوں گے، شرکاءہم، اپنے شریکوں کو دیکھیں گے۔ اب شرکا دیکھیں، ہم ہر آیت اپنے اوپر ڈال رہے ہیں نا، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اپنے نفس کو اپنا شریک بنایا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا قیامت کے دن ہر چیز جو بھی ہوگی نا وہ شکل کی صورت میں سامنے آئیں گی، اور وہ وہاں پہ ہم ان کو پہچانیں گے، بتائیں گے کہ یہ چیز ہم نے نیکی کی تھی تو اس شکل میں آ گئی ہے۔ اور بعض لوگوں کی گناہ رسول اللہ نے بتایا تھا نا کہ کچھ اپنے گناہ اور پھر دوسروں کے گناہ بھی اپنے اوپر ڈالے ہوں گے، وہ بوجھ ہمارے اوپر ہوں گے۔ اللہ نہ کرے ان میں سے ہم ہوں کہ اگر ہم نے کوئی ایک گناہ کا کام کیا اور ہمیں فالو کرنے والوں نے وہ گناہ کا کام کیا، تو آپ سوچیں جب تک وہ فالو کرتے رہیں گے، جیسے ہمارا نیکی کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، اگر یہ ورڈ تو اس کے ساتھ نہیں آتا لیکن بالکل سمجھانے کے لیے، اسی طرح کا گناہوں کا صدقہ جاریہ ہے کہ وہ کہاں سے پیچھے چلیں گے اور چلتے ہی جائیں گے قیامت تک۔ تو اس لیے ہمیں بہت سوچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَىٰ، اور جب دیکھیں گے الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جنہوں نے شرک کیا، شرکاءہم، اپنے شرکوں کو، قالوا کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ اے اللہ یہ ہے ہمارے شرکا۔ چلاکی اب دیکھیں ان کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے اتنے چلاکی کریں گے وہاں پہ جا کے بھی کہ یا اللہ یہ ہے ہمارے شرکا جن کو ہم مانتے تھے، الذین